صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صدر احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو اظہار خیال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ارادہ ہے کہ آج آقا کائنات فخر دو عالم رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم گھرانے کا تذکرہ کیا جائے۔
یہ وہ گھرانہ ہے جسے عظیم اور اعلیٰ کسی انسان نے نہیں کہا، عظیم اور اعلیٰ کسی افسر، کسی چودھری، کسی وزیر نے نہیں کہا۔ اس گھرانے کا تذکرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس کو عظیم کہا ہے تو اللہ رب العزت نے خود عظیم کہا ہے۔ مقام اہل بیت، شان اہل بیت، رفعت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ کریم میرا بیان کرنا، آپ کا بیٹھ کر کے سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر کے ہم سب کے لیے جنت الفردوس مقام تیار فرمائے۔ مقام اہل بیت، شان اہل بیت، یہ عنوان نہ تو الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے نہ الفاظ سے ہی سنا جاتا ہے۔ یہ عنوان جذبات سے سنایا جاتا ہے، جذبات سے سنا جاتا ہے، کیونکہ ہم الفاظ کے ساتھ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ کریم مجھے طاقت عطا فرمائے۔ آقا کائنات، فخر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تشریف فرما ہے۔ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میری طرف تشریف فرما تھے اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ جب آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہراء اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم تمام کو ساتھ ہے لیا ہوا، اور انداز یہ ہے کہ تمام نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ بیان کرنے والی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرمایا حضور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم میری طرف تشریف لے کر آئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کے میری طرف آئے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہوئے، سید فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کائنات نے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا اور حسنین کریمین کو ایک کو اپنی دائیں ران پہ بٹھایا اور ایک کو اپنی بائیں ران پہ بٹھایا۔ واہ سبحان اللہ، یہ گھرانہ کتنا پیارا ہے۔ حسنین کریمین میرے محبوب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ تو امام کائنات نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ امام کائنات نے تلاوت فرمائی ہے، قرآن کی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، سامنے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین گود میں رضی اللہ تعالی عنہم تمام پاس ہیں۔ آقا نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب یہ آیہ مبارکہ سنائیے، اس کا مفہوم بتائیے، اللہ کریم کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت سے تمام قسم کی رجس کو دور کر دیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہم نے ان کو تمام تر غلاظت سے پاک کیا ہوا ہے۔ یہاں کسی کے گھرانے کی گواہی کوئی دیتا ہے، کسی کے گھرانے کی گواہی کوئی دیتا ہے۔ کوئی چودھری کہتا ہے یہ گھر بہت اچھا ہے یار، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں۔ کوئی افسر کہتا ہے یہ گھرانہ بہت اچھا ہے، میں قربان جاؤں یہ وہ گھرانہ ہے جس کی پاکیزگی کی گواہی کوئی اور نہیں دے رہا، خالق کائنات خود دے رہا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے تیرے گھرانے کو پاک کر دیا ہے، اور صرف پاک ہی نہیں کیا، آئندہ قیامت تک کے لیے جتنی بھی غلاظت جتنی بھی نجاست ہے اس کو تیرے گھرانے سے میں نے دور کر دیا ہے۔ اور مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ تمام تر نجاست کیا ہے؟ فرمایا وہ تمام تر نجاست شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے داؤ ہیں۔ اللہ کریم نے اس گھرانے کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ شیطان بھی آ کر کے اس گھرانے کو بہکا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی آیہ مبارکہ کے حوالہ سے مسلم کی حدیث، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، اور حدیث کی راویہ تیری اور میری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پاک ماں کے پاک بیٹو، جب ماں کا نام آئے تو محبت سے رضاعت کے تمغے سجایا کرو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ہماری کون سی امی ہے، کون سی ماں ہے؟ یہ وہ ہماری ماں ہے جس کی پاکیزگی کی گواہی بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں عطا کی ہے، قرآن مجید میں اتاری ہے۔ سورہ نور کی 17 آیتیں اللہ کریم نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی میں نازل فرمائی ہیں، اور یہ وہ امی جان ہیں جن کی گود میں میرا محبوب سر رکھ کر کے لیٹا کرتا تھا، جبریل آسمان سے قرآن لایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام گھر سے صبح صبح تشریف لے کر کے باہر نکلے۔ آقا کائنات نے اپنے کندھوں پر ایک نقش نما چادر لی ہوئی ہے، نقش نما چادر اپنے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ آقا باہر گئے اور دیکھا حضرت حسن نظر آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا حسن ذرا قریب آ۔ سیدہ فاطمہ نظر آئی، فرمایا فاطمہ ذرا قریب آ۔ حضرت حسین نظر آئے، فرمایا حسین ذرا قریب آ۔ پھر
حضرت علی نظر آئے، آقا نے فرمایا علی ذرا قریب آ، سارے قریب آ گئے۔ میرے نبی نے حسنین کریمین کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سیدہ فاطمہ کو بھی قریب کیا، سیدنا علی المرتضی کو بھی قریب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آقا نے جو چادر لی ہوئی ہے ان تمام کے اوپر چادر دے کر کے فرمایا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات کہوں، بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں طبقہ ہے جو اہل بیت کی تو بڑی بات کرتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن آپ کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتا۔ وہ کہتا نہیں صرف اہل بیت یہی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے چادر کے نیچے لیا اور آیت تطہیر سنائی، صرف یہی اہل بیت ہے، باقی اور کوئی نہیں، کیونکہ وہ میرے محبوب کے ازواج کے منکر جو ہیں انہیں قدر کا پتہ نہیں ہے نا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی ازواج کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگوں بات توجہ سے سننا، میرے محبوب علیہ السلام ام سلمہ کے جب گھر تھے نا، آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی، فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ آیہ مبارکہ سنائی اور اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کیا ہم آپ کی اہل بیت میں نہیں ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور کہ ہم اہل بیت میں نہیں ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا ام سلمہ تم تو پہلے ہی بھلائی سے نوازی گئی ہو۔ ایک بار نہیں کہا، دوبارہ پھر کہا ام سلمہ تم تو پہلے ہی بھلائی سے نوازی گئی ہو۔ تیسری بار پھر فرمایا ام سلمہ تم تو پہلے ہی بھلائی سے نوازی گئی ہو۔ کیا مطلب؟ اے ام سلمہ گھبرانا، اللہ نے تمہیں تو پہلے ہی میرے اہل بیت بنایا ہوا ہے۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے۔ کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ سمجھ آ رہی نا بات کو؟ گھر والے۔ اچھا جٹ کے انداز میں اپنے معاشرے کے حوالہ سے بات کرتا ہوں۔ آپ سے کوئی ملتا ہے دوست یار اور وہ کہتا ہے بھائی جان کیسے ہو؟ سے ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ وہ اگلا سوال کرتا ہے بھئی گھر میں سب خیریت ہے؟ گھر والے ٹھیک ہیں؟ تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ بولو نا۔ بیوی، بچے، والدین، یہی ہوتا ہے نا گھر والے۔ کیسے بھئی گھر والے کیسے ہیں؟ آپ کہتے ہو جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ وہ یہ تھوڑی کہتا ہے تیری بیوی کیسی ہے، تیرے بچے کیسے ہیں۔ یہ کامن سی بات ہے۔ جب کہا جاتا ہے تیرے گھر والے کیسی ہیں اس میں بیوی بچے آلریڈی شامل ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کی ازواج تو پہلے سے ہی اہل بیت میں شامل ہیں، اور اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو اور نواسوں کو میرے محبوب نے اپنی زبان نبوت سے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ ہائے ہائے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اس طرح چادر مبارک میں تمام کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، حضرت علی المرتضی کو لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا رضی اللہ تعالی عنہم، تمام کو لے کر کے میرے محبوب نے وہی آیہ مبارکہ پھر تلاوت کی۔ فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لوگوں۔ تیسری حدیث بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آقا کائنات علیہ السلام جب گھر سے نکلتے نماز کے لیے، صبح صبح جب نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں۔ گھر کے پاس پہنچ کر کے میرے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ اہل البیت۔ اللہ کی قسم جتنا زور میرا لگتا ہے نا، آپ بھی لگاؤ نا تو لگ پتہ جائے جمعہ کی میں سنی ہے۔ یہ تو مجھے پتا ہے نا، آپ تو بس کہتے ہیں چلو چلو مولوی نو کمل آیا ہے، ممبر تے بٹھایا ہے، مولوی اپنا کام کری جائیے، اسی چپ کر کے سارا بیان سن لئیے ہیں، بعد میں کومنٹس دے دیں جنہیں میرا زور لگتا ہے ذرا تسی بھی لاؤ نا، میرا بھی گلا تھکے تو اڈا بھی تھکے، برابر دا کام ہونا چاہیے نا۔ تسی کہڑا بعد چ مینوں جمعے تو بعد دودھ پیا دینا ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ تو ویسے بات کر رہے ہیں، تسی تو کہا جا کے پی لو، میں تو پھر سفر کرنا ہوں ہے، ذرا زور برابر دا لاؤ، اللہ خیر کرے۔ وعدہ ہوتا ہے برابر دا، پکی گل ہے، ہوں مکریا جنا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حضور جب سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، آقا کائنات فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، جب سیدہ فاطمہ کے گھر کے پاس وہ پہنچتے ہیں، آپ اعلان فرماتے ہیں الصلاۃ اہل البیت، اے میرے گھر والوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کریم کے اس آیہ مبارکہ کے نازل کرنے کے بعد میرے محبوب فرماتے ہیں میرے گھر والوں اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لو۔ چوتھی حدیث سن لو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سے یہ آیہ مبارکہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس آیہ مبارکہ کے بعد 40 دن تک تو میں نے دیکھا ہے، 40 دن تک۔ یار میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پہ، وہ میرے نبی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 دن تک تو میں نے نوٹ کیا ہے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، میرا محبوب ہے ہی ایسا کہ حضور کی ہر ادا نوٹ کی جائے۔ یار یقین کرو ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں، یہ باتیں ہم نے خود تو نہیں سنی، یہ صحابہ کی محبت ہے کہ آج بھی ہمارے پاس کما حق ہو وہ باتیں موجود ہیں۔ صحابہ کی محبت نہ ہوتی، صحابہ نے دیکھا تھا بھول جاتے، بات ختم ہو جاتی۔ صحابہ نے محبت کی انتہا پیش کی، ایک ایک بات کو نوٹ کیا، محدثین نے صحابہ سے لیا اور ہم تک پہنچا۔ لوگوں یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی 40 دن تک میں نے 40 دن تک تو میں نے دیکھا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس جاتے، جب گزرنے لگتے میرے محبوب فرماتے السلام علیکم اہل البیت، اے میرے گھر والوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ۔ آقا فرماتے اے میرے گھر والو تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اس کی برکتیں بھی ہوں، الصلاۃ رحمکم اللہ، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ میرے نبی نے کلام ہی بنا لیا، اے میرے گھر والو
کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے میرے محبوب یہ بھی تیرے گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ آج جو میں کرنا چاہتا ہوں مقامی اہل بیت، شان اہل بیت، رفت اہل بیت، بلندی اہل بیت، درجات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو۔ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، حدیث مسند ابی اعلیٰ میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تم پہ اپنی بڑی نعمتوں کا نزول کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ اور اگلی بات توجہ کرنا، آقا نے فرمایا اللہ کی محبت کے سبب مجھ سے بھی محبت کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بس اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ کرو، خیر ہے باقی حضور دی محبت کی کوئی لوڑ نہیں، بس اللہ اللہ کرو۔ میں کیا کملے ہو، اللہ کی نبی کی محبت کے بغیر تو اللہ کو پا ہی نہیں سکتا۔ کہتا کیوں؟ میں کہا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ زمین بنتی دیکھی ہے؟ نہیں۔ آسمان بنتے دیکھی ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا مانا کیوں ہے؟ کہتا حضور نے بتایا۔ بات سمجھے؟ مانا کیوں ہے؟ حضور نے بتایا۔ اور جس کے بتانے پر تو اللہ کو مانا ہے بعد میں اسی کو چھوڑ دیا ہے، ایسا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ حضور نے بتایا کہ ایک اللہ ہے، حضور نے بتایا زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، حضور نے بتایا ہمیں بنانے والا اللہ ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تم پہ نعمتوں کا نزول کیا ہے، اور اللہ کی محبت کے سبب مجھ سے بھی محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ نہیں سمجھے بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو حدیث سمجھاتی ہے، فرمایا میری محبت کی خاطر اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا معنی بنتا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرو گے تو میری محبت کا فائدہ حاصل ہوگا، مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت کا فائدہ ہوگا۔ پہلے اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی خاطر اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چھٹی حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن ہونے والا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت، اس کا پیار اپنی جان سے زیادہ میں محمد کے ساتھ نہ ہو، تب تک وہ مومن بولو نہیں ہو سکتا۔ جس کو یقین ہے وہ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے۔ اور اسی حدیث میں آقا نے فرمایا، حدیث طبرانی میں موجود ہے، بحقی میں موجود ہے، آقا نے فرمایا جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا ہے اگر صحیح معنوں میں مومن ہونا ہے، اور فرمایا اپنے اہل خانہ سے زیادہ جب تک میرے گھر والوں سے پیار نہ کرو گے تم مومن نہ بنو گے۔ اپنے گھر والوں سے محبت بعد میں، میرے گھر والوں سے محبت پہلے۔ پہلی شرط کیا کہی مومن ہونے کے لیے؟ کہ جان سے محبت تھوڑی، مجھ سے محبت زیادہ۔ اور دوسری شرط فرمائی کہ اپنے گھر والوں سے محبت بعد میں، میرے گھر والوں سے محبت پہلے، اہل بیت سے محبت پہلے۔ فرمایا میری اولاد سے
محبت پہلے اپنی اولاد سے محبت بعد میں. جب یہ زندگی کا طریقہ بن جائے گا, جان سے زیادہ محبت مجھ سے, اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت اہل بیت سے, اپنی اولاد سے زیادہ محبت میری اولاد سے. فرمایا جب زندگی یوں ہوگی پھر مومن بن جائے گا, پھر ہوگا صحیح معنوں میں مومن, پھر بنے گا ایمان والا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدیث طبرانی میں موجود ہے, فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو, ہم اہل بیت کی محبت کو ضروری قرار دو. بے شک جو انسان اس حال میں دنیا سے جائے گا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی, اہل بیت کا پیار ہوگا, جب دنیا سے جائے گا دل اہل بیت کی محبت سے پر ہوگا. تو ہوگا کیا؟ جب دنیا سے گیا تو دل اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہے. فرمایا ملے گا کیا؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو اس حال میں دنیا سے گیا اہل بیت سے محبت کرتا ہے, آقا کائنات نے فرمایا اس محبت کی وجہ سے, محبت کے صدقے اللہ کریم اس انسان کو جنت عطا فرما دیتا ہے. ہائے 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 ہائے, اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جنت مل رہی ہے. اب وہ لوگ جو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں پھر جنت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھے, میں کہتا ہوں انہاں نالوں وڈا بھی کوئی بیوقوف ہوئے گا دنیا ہوتی, کم عقل کوئی اور ہوئے گا جو اہل بیت کی محبت کا انکار بھی کرتا ہے اور جنت کا طالب بھی بن جاتا ہے. آؤ نہیں سمجھ آئی تو اور بات سناتا ہوں, 8ویں حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے علی, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے میرے محبوب نے فرمایا اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے, توجہ کرنا جو بات بیان کرنے والا ہوں اللہ کی قسم آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. ہائے ہائے کیا کہا؟ یقین کریں جب میں مطالعہ کر رہا تھا نا اور یہ حدیث جب میری نظر سے گزری بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا واہ اللہ, کیا کیا تو نے طریقے بنائے ہیں اپنے نبی کے امتیوں کو بخشنے کے لیے, سبحان اللہ. اور اپنے نبی کے ساتھ جو جڑ گیا ہے ان کی محبت کیسے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے, سبحان اللہ. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے قیامت کے روز جب میرے حوض پہ آؤ گے, حوض کوثر پہ پہنچو گے, تم بھی اور تمہارے چاہنے والے بھی جب میرے حوض پہ آئیں گے, فرمایا ان کے چہرے شاداب ہوں گے, ان کے چہرے بارونق ہوں گے, ان کے چہرے بڑے ہی خوبصورت ہوں گے اور ان کے چہروں پر پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. اور وہ دن کون سا ہے؟ ایک دن 70,000 سال کے برابر.